ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اردو شاعری کی اہم اصناف سیریز میں آج کے لیکچر کا موضوع مثنوی قطب مشتری ایک مطالعہ ہے۔ اس لیکچر سے پہلے اردو مثنوی کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی کے ساتھ ساتھ اس کی روایت پر بھی بات ہوئی ہے، یعنی کہ دکن میں اس کی کیا روایت رہی ہے، اسی طرح سے شمال میں مثنوی کی کیا روایت رہی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ آج کا لیکچر اور اس کے بعد کم از کم 2 اور لیکچر 3 اہم مثنویوں پر ہوں گے۔ جو مثنویاں ہم نے اس مطالعے کے لیے منتخب کی ہیں ان میں قطب مشتری، سہل البیان اور گلزار نسیم ہے۔ یہ مثنویاں اتنی مشہور ہیں کہ ان کے تعارف کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مثنویاں تقریباً ہر یونیورسٹی اور کالج کے اردو نصاب میں شامل ہیں۔ تو آج ہم جس مثنوی پر بات کریں گے وہ دکن کی ایک بہت مشہور مثنوی ہے جس کا نام ہے قطب مشتری۔ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر اسد اللہ وجہی نے اسے 1609 میں یعنی کہ یہ مثنوی 17ویں صدی کی ہے، 1609 میں 12 دن میں اس مثنوی کو لکھا تھا۔ اس مثنوی کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ جو قصہ ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کی شہزادگی کے زمانے کا ہے، اور وہ بھاگمتی سے جو عشق کی داستان ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے 2 باتیں اہم نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے معاشقے کا اس میں بیان ہے، اور دوسری بات یہ اہم نظر آتی ہے کہ اس کے توسط سے وجہی نے دکن کی تہذیبی زندگی کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایک طرح سے پیش کیا ہے۔ مثنوی کا مطالعہ کریں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قصے کے طور پر کہنے کے لیے وجہی کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کی مدح کرنا چاہتا ہے، اور اس مدح کے طفیل داد و دہش چاہتا ہے، انعام و اکرام چاہتا ہے۔ وجہی شاعر بہترین ہے، لیکن آپ مثنوی کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک اچھا قصہ گو نہیں ہے۔ وہ شعری تدابیر تو جانتا ہے، لیکن قصے میں کوئی نیا پن، کوئی انوکھا پن، کوئی ندرت نظر نہیں آتی، اور فطری پن کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ بھاگمتی اور اس کے عشق کو پس منظر بنایا گیا ہے، اور اس پس منظر میں کہانی کے تار و پود کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاب اشرفی نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے قطب مشتری ایک تنقیدی مطالعہ، اسی طرح سے مولوی عبدالحق صاحب نے اسے ترتیب دیا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے یہ قطب مشتری کو ترتیب دے کر کے وہ اس کو مرتب کر کے شائع کرایا ہے انجمن ترقی اردو ہند سے۔ مولوی عبدالحق صاحب اس کا جو پورا قصہ ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ کے باپ یعنی ابراہیم قطب شاہ کے کوئی بیٹا نہ ہوتا تھا، آخر بیٹا ہوا۔ یہ جب کہانی آپ سنیں گے، یہ خلاصہ، اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اور بھی جو کہانیاں یا جو قصے اس زمانے میں رائج رہے ہیں یا جو مثنویاں لکھی گئی ہیں ان کی کہانیاں بھی اسی طرح کی کہانیوں سے میل کھاتی ہوئی ہے کہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں ہو رہا، آخر بیٹا ہوتا ہے، بڑی مرادوں کے بعد خوشیاں منائی جاتی ہیں محل میں اور آرائش ہوتی ہے۔ زمانے کے مطابق جو اس وقت علوم رائج تھے اس کے حساب سے تعلیم دی جاتی ہے۔ شہزادہ جو ہے ایک روز خواب میں ایک ناظرین کو دیکھتا ہے اور اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو نظروں میں وہی سما ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ عشق میں اس کی حالت جو ہے دھیرے دھیرے غیر ہونے لگتی ہے۔ اسے بہت کچھ سمجھایا جاتا ہے لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخر میں اپنے ایک مشیر مصور اتارد کو لے کر کے پورے ساز و سامان کے ساتھ
اس ناظرین کی تلاش میں شہزادہ نکلتا ہے۔ راستے میں بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں، ان کا وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ کو طے کرتا ہوا وہ بنگالہ پہنچتا ہے، جہاں کی وہ رہنے والی ہے مشتری۔ دونوں میں ظاہر ہے کہ محبت ہو جاتی ہے اور شہزادہ صاحب اسے لے کر گولکنڈہ آ جاتے ہیں، جہاں بہت دھوم دھام کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے، ظاہر ہے کہ اور بھی تفصیل سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہی رکھا کہ مولوی عبدالحق صاحب کے بیان سے جو ہمیں سمجھ میں آیا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قطب مشتری کے قصے کا کچھ اہم حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ قصہ سپاٹ انداز کا قصہ ہے۔ اس کا جو پلاٹ تھا اس پلاٹ میں ضمنی واقعات شامل نہیں ہو سکتے تھے، یعنی کہ وہ پلاٹ اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اس میں ضمنی واقعات شامل کیے جاتے، لیکن وجہی نے یہ کیا ہے۔ قطب شاہ کے قصے کے ساتھ ساتھ ضمنی واقعات بھی اس میں داخل کیے۔ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ وہ قصے کو طول دینا چاہتا تھا۔ اس طول دینے کی غرض سے اس نے 2-3 واقعات اس میں جوڑے ہیں۔ مری خاں سے متعلق جو واقعات اس نے بیان کیے ہیں تو وہ قصے کو بڑھا کر کے بیان کرنے کے لیے بیان کیے۔ مری خاں زہرہ پر ویسی عاشق ہو جاتا ہے جیسے قطب شاہ مشتری پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اس لیے عشق کے راستے میں دونوں کی مصیبتیں بھی، یعنی مری خاں کی اور قطب شاہ کی دونوں کی مصیبتیں بھی یکساں ہو جاتی ہیں۔ اس یکسانیت کی وجہ سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اگر ان جو ذیلی واقعات ہیں، جو ضمنی واقعات ہیں، ان کو حذف کر دیا جاتا تو نفس مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور مثنوی تب بھی مکمل ہوگی۔ پلاٹ کے بارے میں ای ایم فارسٹر نے ایک بہت اہم بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پلاٹ اس وقت ہی قائم ہوگا جب اس میں اس کے بعد یعنی کہ تحیر، اشتیاق اور تجسس کا ایک سلسلہ قائم ہوگا۔ جہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، قاری یا سامع کے ذہن میں اس طرح کے اگر سوالات کا سلسلہ قائم نہیں ہوتا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پلاٹ صحیح نہیں ہے، پلاٹ چست درست نہیں ہے۔ قطب مشتری کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو وجہی نے جو ماجرا نگاری کی ہے، جو قصہ گوئی ہے اس کی طرف سے، وہ پہلو ذرا کمزور ہے۔ یہ مشکل فن بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ این واٹ نے جو ہے کامیاب ماجرا نگاری کی مثال میں صرف 3 ناولوں کے نام گنائے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک فیلڈنگ کے توم جون، فلابیر کے مادام بوری، اور تیسری جو ہے ٹالسٹائی کی کا ناول ہے وار اینڈ پیس۔ ان 3 ناولوں کو اس نے نام بتائے تھے کہ کامیاب ماجرا نگاری اسی میں ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ اب ماجرا نگاری یہ ہے کہ وہ بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک سادگی کے ساتھ بیان ہو سکتی ہے، اور ایک ماجرا نگاری پیچیدگی کو لیے ہو سکتی ہے، بات سے بات پیدا ہو اور اس کے بعد کی کیفیت سے مختلف واقعات کی کڑیوں میں ایک ربط، ایک ترتیب اور تسلسل بنتا ہے۔ اب چونکہ وجہ کے پیش نظر کچھ اور تھا ہی نہیں، وہ تو صرف بادشاہ کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا اور اس کی نظر اسی پر تھی کہ تعریف کے ذریعے سے کچھ وہ مال، دولت اور انعام اکرام حاصل کرے، اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسرا مقصد نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے قصہ گوئی کا جو پہلو تھا اس پر اتنی توجہ نہیں تھی۔ وہ شاعر بہت عمدہ ہے، اس نے جو نثر میں بھی کمال کا کارنامہ یادگار چھوڑا ہے، سبرس، تو نثر اور شعر دونوں میں آپ دیکھیں کہ اس کے ہاں جو کمال ہے، یعنی کہ شاعری کا اور یعنی فنکاری کا، وہ بہت عمدہ ہے۔ نادر تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، ان استعارات اور تشبیہات کی مدد سے ماجرا نگاری اور قصہ گوئی کی جو کمی رہ گئی ہے مشتری میں، قطب مشتری میں، اس کی تلافی کرنے کی بھی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے
کہ جسے قصے سے دلچسپی ہوگی اس کو ذرا یہاں پر مایوسی ہوگی۔ وجی نے کہانی میں دیو اور پری کا ذکر بھی کیا ہے، اژدہے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ جو ایک اثر ہوتا ہے قصے کا وہ اس پر پیدا نہیں ہوتا ہے قاری پر یا سامع پر۔ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جس کی وجہ سے قصے میں اثر کی کمی رہی، وہ یہ رہی کہ وجہی جو ہے قصہ کہتے کہتے واہ شروع کر دیتا ہے، کہ ہمارے ہاں اور بھی لوگ ہیں، مطلب نذیر احمد کی مثال بھی سامنے ہے کہ قصہ اچھا خاصا چل رہا ہے اور بیچ میں وہ واعظ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے جو اثر ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس سے اثر مجروح ہوتا ہے۔ تو وجہ بھی یہی کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے قصے میں جو کمی کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیچ بیچ میں اس کے ہاں واہ شروع ہو جاتا ہے۔ محبت ہے، عشق ہے، دل اور حسن وغیرہ پر تفصیلی تبصرہ وہ رقم کرتا ہے، اس سے کہانی کا جو تاثر ہے، جو امپریشن ہے، وہ پورے طور پر نہیں پڑتا قاری پر، اور کہنا چاہیے کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ کرداروں کے اعمال کی مدد سے ایک خاکہ ترتیب دیا جائے اور اس طرح سے اس کردار کی کہنا چاہیے کو اٹھایا جائے کہ اس سے قاری کے دل پر اس کا بہتر اثر پڑے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وجی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ وجی نے راستہ طور پر اسے بیان کر دیا ہے۔ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کردار کو ابھارنا یہ بڑے فنکار کا کام ہے، یہ ایک بہت اس میں محنت لگتی ہے اور اس میں بہت ریاضت کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اب 12 دن میں مثنوی لکھی، ظاہر ہے کہ مقصود یہ تھا کہ بادشاہ کو خوش کیا جائے اور انعام حاصل کیا جائے، اکرام حاصل کیا جائے، تو ایسے میں یہ پہلو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ذرا کمزور نظر آتا ہے۔ تناسب کی کمی کا بھی وجہ کہ ہاں آپ کو احساس ہوگا کہ باتوں کو وہ طول دیتے ہیں، جس سے پلاٹ کی جو جامعیت ہے اور وہ جو تاثر ہے یہ دونوں مشروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قدامت یہ تشکیلی دور ہے اردو کا، اور یہاں پر اس طرح کی جو بے اعتدالی ہے، یعنی ماجرا نگاری اور قصہ گوئی کے ضمن میں، اس سے آپ درگزر کر سکتے ہیں کہ بہت شروع کے زمانے کی چیزیں ہیں تو یہاں پلاٹ کمزور ہے، لیکن مثنوی کی دوسری خوبیاں اور اس کے جو دوسرے امتیازات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس مثنوی کو کلاسیکی ادب کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ کردار نگاری کسی بھی قصے اور کہانی کی ترتیب کرداروں کے باہمی عمل سے سامنے آتی ہے۔ فنکار اپنی ضرورت کے لحاظ سے کرداروں میں رنگ و روغن بھرتا ہے۔ بعض کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سرگرمی کی وجہ سے اپنا نقش چھوڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کچھ کردار جامد اور ساکت نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایسے کردار ماحول کا اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ فنکار کی جو میچورٹی ہے، جو اس کی پختگی ہے، یہ وہ ہوتی ہے کہ وہ ماحول کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ زمان و مکان سے اس کی جتنی واقفیت ہوتی ہے اسی حساب سے وہ کردار کو تخلیق کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ہی کہانی میں، ایک ہی قصے میں کئی کردار ہوتے ہیں۔ بعض کردار مرکزی نوعیت کے ہوتے ہیں اور بعضوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ضمنی ہوتی ہے۔ ایک بڑا فنکار جو ہے اس کے ہاں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ مرکزی کرداروں کے ساتھ ساتھ جو ضمنی حیثیت والے کردار ہیں ان میں بھی وہ توانائی اور زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں بھی ایک مرکزی کردار ہے اور اس کے ساتھ کئی ضمنی شخصیتیں ہیں، کئی ضمنی کردار ہیں۔ تو جب ان کو آپ پڑھیں گے، کردار نگاری کے اصول کو آپ سامنے رکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وجی ان اصولوں سے بھی کم ہی واقف ہے، اور زیادہ تر اس کے جو کردار ہے وہ آئیڈیل ہو جاتے ہیں اور ماحول ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور جہاں متاثر نہیں ہوتا اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان نیچرل ہے، اس میں غیر فطری پن در آتا ہے۔ تو
وجہی کے ہاں وجہی کے کرداروں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہیں کہیں کہ یہ غیر فطری پن اس میں در آیا ہے۔ قطب شاہ کے کردار کا جو خمیر ہے وہ مافوق الفطرت عناصر سے تیار ہوا ہے۔ اس کی پیدائش کا منظر آپ دیکھیں، مثنوی میں پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آسمان فرش کی طرح بچھ گیا ہے۔ انتہائی غیر فطری طور پر شاعر جو ہے، وہ شاعر بھی بن جاتا ہے، عالم بھی بن جاتا ہے اور خوشنویس بھی بن جاتا ہے۔ وہ انتہائی ذہین و فطین ہے، لیکن آگے جا کر کے اس کردار میں خامی کیا نظر آتی ہے کہ جگہ جگہ پر اسے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہر جگہ وہ بالکل نادان، بالکل کہیں کہیں وہ احمق سا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو سیدھی سامنے کی باتیں بھی نہیں سوچتی، اور وہ ساری باتیں جو اس کی غیر معمولی ذہانت سے متعلق پہلے بیان کی گئی ہیں بس کہنے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دیو اور ازدہی کی ہیبت کا ہیرو پر جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جس طرح یہ بڑی اور خوفناک چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی جو خوفناک چیزیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو مزاح خیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ کردار کی کمی بھی ہے ان کے ہاں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کشمکش کی کوئی فضا تیار نہیں ہوتی، مقابلے کی کوئی فضا تیار نہیں ہوتی، اور شکست و فتح کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل چشم زدن میں ہو جاتا ہے۔ یہ کردار کو صحیح سے ترتیب دینا، صحیح سے اس کے نشو و فراز کو مکمل کرتے ہوئے اسے تکمیل دینا، اس کے لیے خامی کی بات ہے کہ آپ کشمکش کو نہیں دکھا رہے، آپ مقابلے کی فضا تیار نہیں کر رہے۔ جب تک وہ خارجی دنیا کے جو مسائل ہیں ان سے نبردآزما ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا تو کردار کے اندر جو استواری ہے، جو اس کے ہاں صلابت ہمیں دکھائی دینی چاہیے وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو جو پہلے باتیں آپ نے بیان کی ہیں اس میں تضاد نظر آئے گا۔ ذہین و فطین نے آپ نے بتایا بہت ہی ہوشیار ہے، تو ہوشیاری یہاں دکھائے جہاں پر ضرورت ہے، تو اب ایسے میں تضاد سامنے آتا ہے۔ تو قلی قطب شاہ کی جو زندگی ہے وہ آشائش کی زندگی ہے، اور اس کی عیش و عشرت و بادشاہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہاں کسی طرح کی کوئی محرومی کا، کوئی حرمہ نصیبی کا کوئی وہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ سنجیدگی کا فقدان ہے وہاں پر۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مشتری کا کردار بھی قطب شاہ کی طرح ہی کمتر درجے کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کردار ہے۔ وہ شہزادی ہے لیکن اس پر جوانگی کی جو جوانی کی ہے وہ امنگ طاری ہے، وہ اپنے عاشق کی ہی طرح ہے، اس کے سارے معاملات بھی اپنے عاشق کی طرح ہیں، جنسی مطالبات کے سامنے وہ بالکل بے بس اور لاچار معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو غور و فکر کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ مشتری کے کردار سے زیادہ روشن اور جاندار کردار اس کی ملازمہ کا کردار ہے، اور اس کے ساتھ جو کیا جانے والا سلوک ہے۔ مشتری کے کردار میں کہیں کہیں جو اچھائی نظر آتی ہے وہ اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ یہ صرف اس کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ اس کی سہیلی ہے، اس کی ناصح ہے، اور اس کی سمپیتھائزر، غمخوار بھی ہے۔ وہ مشتری کے رازوں سے واقف بھی ہے اور گاہے بگاہے اس کو نصیحت بھی کرتی ہے۔ مشتری جب حسن سلوک کرتی ہے اپنے ملازمہ کے ساتھ تو وہاں اس کے کردار میں ذرا سنجیدگی نظر آتی ہے، ذرا انسانیت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ ملازمہ سے بدتمیزی تو دور بلکہ وہ اسے ماں کے برابر تسلیم کرتی ہے، تو یہاں پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے کردار میں ذرا سے ایک بالیدگی نظر آتی ہے ہمیں۔ تو کہیں کہیں مشتری کردار میں بالیدگی ہے، تھوڑی اچھائی ہے، لیکن عام طور پر اس کے ہاں جس طرح سے بے بسی ہے تو وہ انسان ٹھیک ہے، لیکن یہاں فطری پن ہونے کے باوجود چونکہ وہ شہزادی ہے تو اس سے اس طرح کے بے بسی کے اظہار کی امید نہیں کی جا سکتی، تو اس طرح کے بیان میں کہیں کہیں اس کے ہاں بھی آپ کو ایک کمزوری کا پہلو عیاں ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ مشتری کو بنگالہ کی حکومت مرزا خان کو دینے میں کوئی تکلف نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی ایک طرح سے سخاوت کہنا چاہیے کہ سخاوت ہے، اور اس کے جو انسانیت کا ایک پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو ان دو چار باتوں سے اسی طرح سے شہزادے قطب شاہ کے ہاں بھی
بہت ساری ایسی باتیں جن کا ذکر ابھی آئے گا کہ اس سے کردار میں تھوڑی سی ایک کہنا چاہیے کہ ذرا زندگی آ جاتی ہے. وہ شہزادے کے ساتھ دکن آ جاتی ہے، اس سے اس کے عشق کے صالح ہونے کا ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے. مشتری کی طرف سے عشق میں خلوص اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جس سے اس کے کردار کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اور اس میں مزید جان پیدا ہو جاتی ہے. ایک کردار پری کا ہے جس کا نام مہتاب ہے. وہ ہے تو پری لیکن خوبو کے لحاظ سے وہ مشتری معلوم ہوتی ہے، مشتری کی طرح معلوم ہوتی ہے. وہ آغاز سے ہی آپ دیکھیں کہ شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے اور ہر طرح سے اس کا دھیان رکھتی ہے. لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ کسی اور پر فدا ہے تو اس کے راستے سے وہ ہٹ جاتی ہے اور شہزادے کو بھائی بنا لیتی ہے. وہ پری ہے لیکن وجہ نے اس میں انسانوں جیسی خصوصیات رکھی ہیں. اس کے جذبات و احساسات سب انسانوں کی طرح ہیں. وہ اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب اسے شہزادے کا بنگالہ جانا زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے تو بادر ناخواستہ اسے وہاں جانے دیتی ہے. بنگالہ جانے کے لیے شہزادے کو اجازت دینے میں اسے جس کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے وجہ نے اس کی عمدہ تصویر پیش کی ہے، جس سے اس پری کا انسانوں جیسا برتاؤ کرنا اور بھی سمجھ میں آتا ہے اور بھی واضح ہوتا ہے. وجہ نے شہزادے کے والدین کے کردار کو خوبی سے ابھارا ہے. اس کے والدین عام انسان ہیں جن کے اپنے احساسات و جذبات ہیں. اپنے بچے کو مصیبت میں دیکھ کر ان کا دل دکھتا ہے، اس کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے دکھ سے پریشان ہوتے ہیں. بچے کے پیار میں والدین سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. وہی حال شہزادے کے والدین کا بھی ہے اور اپنے شہزادے کی دلجوئی کے لیے وہ حسینہ مختلف جگہوں سے حسینائیں بھی بلواتے ہیں، دوشیزائیں بھی بلواتے ہیں اور انہیں شہزادے کو رجھانے کی چھوٹ دی جاتی ہے. مریخ کا جو میں نے کہا کہ وجہ نے قصے کو طول دینے کی غرض سے کچھ ضمنی واقعات جوڑے ہیں، اس میں مریخ کا واقعہ بھی ہے کہ مریخ کا جو کردار ہے اس کی وہ مثنوی کی فضا کو بوجھل بناتا ہے. جس طرح شہزادہ مشتری پر عاشق ہے اسی طرح مریخ جو ہے زہرہ پر عاشق ہے. ان دونوں کے عشق میں کوئی انفرادیت نظر نہیں آتی. بنگالہ کی جو مہم ہے وہ عطارد کی وجہ سے طے پاتی ہے. مشتری سے ملاقات کے بعد اس پر جنس کا ایک طرح سے بھوت سوار ہو جاتا ہے جو بادشاہ ہے، لیکن عطارد کہنے کو وہ مصور ہے اور مشیر ہے، لیکن وہ کہیں کہیں وہ بالکل شہزادے سے بہت آگے چلا جاتا ہے ہوش مندی میں، عقل مندی میں، اور اس کی جو ہوشیاری ہے، فیصلہ لینے کی جو صلاحیت ہے عطارد کی، اس کے مشورے کی وجہ سے وہ بنگالہ کی مہم طے کر پاتے ہیں. اس کے بروقت مشورے سے وہ جو شہزادے پر جو جنس کا بھوت سوار ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. شہزادے میں بہت سی اہم خوبیاں بھی وجہ نے بتائی ہیں. اس میں انسانی ہمدردی ہے. وہ مریخ کو دیو کے پنجے سے چھڑاتا ہے، اپنے ساتھ بنگال لاتا ہے اور اس کی درخواست پر زہرہ سے اس کی شادی کرا دیتا ہے. شہزادے کی سخاوت کے متعلق بھی مثنوی میں کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے. ظاہر ہے کہ اب وجہ کو بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنا ہے تو شہزادی کی سخاوت کا ذکر تو بہت ضروری ہے. مریخ خاں کو بنگال حکومت بخش دینا بھی اس کی جود و سخا کی ایک اہم مثال ہے. اس کا جو جذبہ عشق ہے وہ بھی خلوص پر مبنی ہے. مشتری کی جگہ مہتاب جس طرح سے اس پر ڈورے ڈالتی ہے، وہ جو پری ہے اس کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کا جو جذبہ صادق ہے عشق کے معاملے میں وہ سامنے آتا ہے، یعنی کہ شہزادے کا. تو دو چار انسانی خوبیاں کچھ اس طرح کی وجہ نے اس میں ایسی رکھی ہیں جن کی وجہ سے کردار میں، یا جو مرکزی کردار ہے قطب شاہ کا، اس مثنوی کا، مشتری اور قطب شاہ، ان دونوں میں جہاں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اس سے ہمیں اس میں کشش محسوس ہوتی ہے. عطارد کا کردار بہت اہم ہے. اس میں دانشمندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. وہ پیشے کے اعتبار سے مصور ہے، تاہم وہ صرف مصور نہیں ہے بلکہ وہ شہزادے کا رفیق ہے، اس کا ہمدم ہے، اس کا رازداں ہے اور مشیر اور رہنما بھی ہے. مثنوی میں اس کا کردار عجیب و غریب امتیاز کا حامل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ صرف عاقل اور دانشور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ جہاں دیدہ آدمی بھی ہے.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام اپس اینڈ ڈاؤنس جانتا ہے، تمام نشے و فراز سے واقف ہے، اور اس آگہی نے اس کردار میں ایک عجیب کشش پیدا کر دی ہے۔ وہ ہیرو نہیں ہے، لیکن ذہن کی بلندی اور شعور کی پختگی کی وجہ سے وہ ہیرو سے اس کا جو رتبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دائیاں بھی ہیں اس میں، اور دائیوں کا بھی کردار ہے، جہاں آتی ہیں وہ تیز ترار ہے اور اپنی اداؤں اور چوچلوں سے وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ قلی قطب شاہ، مشتری، مریخ، زہرہ، مہتاب، اتارد اور دائیوں کے علاوہ جو کردار ہیں ان کی حیثیت زیادہ اہم نہیں ہے۔ جو اہم کردار ہیں ان میں بھی جن کرداروں کے نقش دائمی طور پر دل پر قائم ہوتے ہیں، بنتے ہیں، ان میں اتارد سر فہرست ہے۔ گو کہ اس میں فوق فطری خوبیاں جمع ہونے کی وجہ سے وہ مثالی کردار ایک طرح سے ہو گیا ہے، ہونے سے رہ گیا، کیونکہ اب دیکھیں کہ اس میں عجیب و غریب خوبیاں ہیں، وہ ہر وقت بالکل فیصلہ زبردست طریقے سے فیصلہ لیتا ہے۔ تو اس کے مجموعی مطالعے سے ہمیں ایک انسان کی شبیہ نہیں ابھرتی، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بالکل عجیب و غریب اس میں کچھ کمالات شامل ہو گئے ہیں۔ تو بعض کمزوریوں کو اگر چھوڑ دیں تو شہزادے کا انسان جو ہے، شہزادے کا جو کردار ہے وہ انسانی نظر آتا ہے۔ اس میں انسانی خوبیاں بھی ہیں، جیسے انسانی ہمدردی، سخاوت اور عشق صادق وغیرہ کا جذبہ۔ تو کئی جگہ مقامات پر فیصلہ لینے کی جو صلاحیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے، اس کو اچھا کہنے میں لگتا ہے کہ ارے اتنا ہوشیار شہزادہ تھا اور بالکل پھس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ابھی یہ سلسلہ مثنوی کا یہ بیان ابھی جاری ہے، صرف ماجرا نگاری، قصہ گوئی اور کردار کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔